کبھی ایک جج صاحب کبھی دوسرے جج صاحب میسر نہیں ہوئے، تو ہم تو یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن جو عدالتی عمل ہے وہ عدالت کے باہر تو نہیں ہو سکتا نا، اس نے عدالت ہی میں ہونا ہے۔ تو ہمارا یہ حق ہے، ہم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا، بشریٰ بی بی کا یہ حق ہے کہ جو ان کی سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو فی الفور سنا جائے۔ نہ سننا آپ کے سامنے ہے۔ ہم بالکل یہ جانتے ہیں کہ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو کئی مہینے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور یہی خدشہ تھا کہ چھٹیاں نہ آ جائیں، لیکن وہ 2 ماہ بھی گزار دیے گئے۔ پر کوئی نہیں، چھٹیوں میں بھی مقدمات سنے جاتے ہیں، ابھی مقدمات ہم بحث کر کے آ رہے ہیں، عدالت کھلی ہوئی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو نہ سنا جائے۔ سلمان صفدر صاحب نے درخواستیں دائر کر دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس لگے گا اور اس کو سنا جائے گا۔ سر، جب چیف جسٹس کی روز کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو ووٹ دیا، یہ سر عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا یا ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، اس پہ میرا نہیں خیال عمران خان سے صاحب سے کوئی مشاورت ہوئی ہے۔ یہ وہ ممبر ہیں، وہ جو بھی کارروائی ہوئی اس اجلاس کی، اس کارروائی کے دوران انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے۔ اچھا سر، کل ایک اعلان ہوا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سر، جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ ناکام ہو چکی ہے، اب فیملی کو آگے آنا پڑے گا سر؟ نہیں، دیکھیں، فیملی کا حق ہے، بالکل حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، ہم سب اس میں اکٹھے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ قانون کے لیے، حق کے لیے، آئین کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ اچھی بات ہے۔ محترمہ بے نظیر نے بھی تحریک چلائی، اس کا حصہ رہیں، یہ ہماری ایک روایت ہے اس ملک کی۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں موجود، لیکن ظاہر ہے عوام کا ایک جذباتی جو تعلق ہے وہ خاندان کے افراد سے، وہ بہنیں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ ایک اور نوعیت کا ہوا کرتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کا حصہ نہ بنے، ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے۔ چلیں، ان کی مرضی، ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، آواز بلند کرے، سڑک پہ چلے، یہ ہمارے آئینی حقوق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تو انگریز بھی دیتا تھا۔ آپ ہماری پوری جو آزادی کی تحریک ہے اس کو دیکھیں، وہ تحریک اسی قسم کی احتجاجی تحریکوں پر، مارچ کرنے پر، سڑکوں پہ مارچ کرنے پر مشتمل ہے۔ وہ گاندھی جی کا مارچ ہو، سالٹ مارچ، سینکڑوں میل، کئی دن لاکھوں لوگ سڑک پہ چلے، انگریز سرکار، سامراج کی سرکار نے کھڑے ہو کر ان کو اجازت دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے مسلم لیگ کے جلسے ہوا کرتے تھے، تحریکیں چلتی تھی، سڑکوں پہ گفتگو ہوتی تھی، آوازیں بلند کی جاتی تھی۔ تو جو حقوق ہمیں سن 47 سے پہلے حاصل تھے، وہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں حاصل نہ ہو؟ کیوں یہ سمجھا جائے کہ ہر سیاسی جو عمل ہے، ہر سیاسی جو ایک کٹ ہے، وہ کوئی جرم ہے جس پہ حملہ کرنا ہے ریاست کو، سرکار کو؟ تو یہ ایک انتہائی غلط روش ہے، اور یہی اصل ہماری محکومیت ہے۔ اسی کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ آزادیاں دو جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، سڑک پہ چلنے کی آزادی، آواز بلند کرنے کی آزادی، پارٹی بنانے کی آزادی، اکٹھے مل کر جستجو کرنے کی آزادی۔ سر، جو کل عمران خان نے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے میں ہیں وہ اگر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ الگ ہو جائیں۔ بالکل تو ٹھیک ہے اس نا؟ کی نشاندہی کی گئی ہے، کون ہے نہیں، وہ کوئی عمومی بات کی ہے انہوں نے کسی خاص کسی شخصیت کے حوالے سے بات نہیں کی۔ سر، اس وقت فاٹا کا جو معاملہ چل رہا ہے مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی جو نظر ہے وہ مائنز اینڈ منرل کے اوپر ہے، اس لیے وہ فاٹا کا انضمام دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قانونی طور پہ ممکن ہے کہ یہ کوئی یعنی ترمیم لا کر اس نہیں کو ممکن۔ انضمام؟ دیکھیں، ایک صوبے کی اگر آپ نے حیت بدلنی ہے تو آپ کو نہ صرف یہ کہ 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں چاہیے، سینٹ میں چاہیے، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت چاہیے۔ تو 2/3 اکثریت تو یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکی۔ اب یہ کوئی اور عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، آئین پاکستان پر، ہمارے قانونی عمل پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، تمام نظام کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ مگر ایسا کوئی عمل پھر یہ کرتے ہیں کہ وہاں مصنوعی طور پہ 2/3 اکثریت پیدا کرتے ہیں۔ جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، تمام تر دھاندلی کے باوجود کے پی کے اسمبلی میں 85% سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ اب اس 85% کی اکثریت کو کیسے یہ 1/3 سے کم کریں گے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ضرور اس کا نوٹس لے گی، آپ، میں، ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ علی امین گنڈا پر کو کیسے خطرہ ہے، اپنوں سے یا غیروں سے سر؟ نہیں، اپنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اگر کوئی سازش باہر سے ان کے خلاف ہوتی ہے تو ہم سب متحد ہو کر اس کا سامنا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ شکریہ جی۔